السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید۔ آج کا ویڈیو ریویژن کا تیسرا ویڈیو ہے، تو بغیر کسی تاخیر کے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ زمانے ہمیں معلوم ہے کہ 3 ہوتے ہیں: زمان حال، زمان ماضی، زمان مستقبل۔ ان کی قسمیں جو اکثر ایگزام میں پوچھی جاتی ہے۔ زمان حال کی پہلی قسم ہے حال مطلق، وہ زمانہ جس میں کام کا واقع ہونا موجودہ زمانے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس میں وقت کا تعین نہیں ہوتا، جیسے کہ ہم موجودہ خوشیوں کی کچھ قدر نہیں کرتے، یہاں پر وقت کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ دوسرا ہے حال تمام، زمان حال کی وہ صورت جس میں کام موجودہ زمانے میں ابھی ختم ہوا ہو، جیسے وہ کھانا کھا چکا ہے۔ تیسرا ہے حال ناتمام یا استمراری، اس زمانے میں کام موجودہ زمانے میں جاری ہے، مثلاً وہ کھانا کھا رہا ہے۔ حال احتمالی، وہ زمانہ جس میں حال کے کام میں شک پایا جائے، جیسے ممکن ہے وہ جاگ رہا ہو۔ زمان ماضی، اس کی پہلی قسم ہے ماضی مطلق، اس زمانے میں کام گزرے ہوئے وقت میں ہوتا ہے، لیکن اس میں وقت کا تعین نہیں ہوتا، جیسے صدف نے کتاب پڑھی، یہاں پر کام زمان ماضی میں ہوا، لیکن یہاں پر وقت پتہ نہیں چل رہا ہے۔ ماضی تمام، وہ زمانہ جس میں کام گزرے ہوئے وقت میں مکمل ہو چکا تھا، جیسے وہ کتاب لایا تھا۔ اس کے بعد ہے ماضی ناتمام اور ماضی استمراری، یہ دونوں ایک ہی ہے۔ یہاں پر کام گزرے ہوئے زمانے میں مکمل نہیں ہوتا، یا پھر گزرے ہوئے زمانے میں کام بار بار دہرایا جاتا ہے، جیسے بارش ہوتی رہی اور ہم بھیگتے رہے، اور ہم شام کو فٹ بال کھیلا کرتے تھے۔ ماضی تمنائی، ایسا زمانہ جس میں کام میں آرزو یا تمنا گزرے ہوئے زمانے میں پائی جائے، جیسے کاش ہم روز پڑھائی کرتے۔ ماضی بعید یا مکمل، اس زمانے میں کام ختم ہوئے کافی عرصہ بیت چکا ہوتا ہے، جیسے مجھ سے پکا وعدہ لیا گیا تھا۔ ماضی شرطیہ، اس میں کام گزرے ہوئے زمانے میں شرط کے ساتھ پایا جاتا ہے، جیسے وہ میری بات سنتا تو اس مصیبت میں نہ پڑتا۔ ماضی شکی یا احتمالی، اس میں کام گزرے ہوئے زمانے میں شک کے ساتھ پایا جاتا ہے، جیسے یکایک آسمان کا رنگ بدل گیا ہو۔ زمان مستقبل، اس کی پہلی قسم ہے مستقبل مطلق، یعنی آنے والے زمانے میں کسی وقت میں کام کا ہونا ظاہر ہو، جیسے احمد گھر آئے گا۔ دوسرا ہے مستقبل تمام، یعنی آنے والے وقت میں کام مکمل ہو چکا ہوگا، جیسے ہم گھر پہنچ چکے ہوگے۔ تیسرا ہے مستقبل ناتمام یا جاری یا استمراری، اس میں آنے والے وقت میں کام جاری رہے گا، جیسے کہ میں محنت کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد آتا ہے مضارع، جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس میں زمانے کا ایسا تصور ہوتا ہے کہ اس سے پتہ نہیں چلتا کہ وہ حال کا ہے یا مستقبل کا، یا پھر جس میں حال اور مستقبل کے دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، اسے مضارع کہتے ہیں۔ جیسے مثال ہے، انسان ایک کشمکش سے گزر کر اپنے لیے کوئی فیصلہ کرے۔ اس جملے میں کوئی فیصلہ کرے یہ زمان حال کا ہے یا مستقبل کا، یہ بات واضح نہیں ہے، اسی لیے یہ مضارع ہے۔ اس کے بعد ہے سابقے اور لاحقے۔ سابقے ایسے لفظ یا حرف جو کسی دوسرے لفظ سے پہلے لگائے جاتے ہیں اور ایک نیا لفظ بناتے ہیں، جیسے بے، با، سر، غیر، لا، خوش، کم، نہ، ہم وغیرہ، یہ سب سابقے ہیں۔ لاحقے ایسے حرف یا الفاظ جو کسی لفظ کے آخر میں لگائے جاتے ہیں، جیسے کہ باز، تر، دار، ساز، گار، ناک، نما، خانہ، فروش، مند، نواز۔ سابقے لفظ کے سامنے لگتے ہیں اور لاحقے لفظ کے لاسٹ میں لگتے ہیں، اس طریقے سے یاد رکھیے۔ اب دیکھتے ہیں حرف علت۔ حروف تہجی میں الف، واو اور یائے تینوں حرف علت ہے، جو زیر، زبر اور پیش کی آوازیں پیدا کرتے ہیں۔ دوسرا ہے حرف صحیح۔ الف، واو اور یائے یعنی حروف علت کے علاوہ سارے حرف صحیح ہوتے ہیں۔ حرف عطف،
ایسا حرف جو دو لفظوں کو، دو فکروں کو یا دو جملوں کو جوڑتا ہے اسے حرف عطف کہتے ہیں، جیسے کہ اور، لیکن وغیرہ۔ حرف فجائیہ ایسے حرف جن سے حیرت، خوشی، غم، افسوس ان جذبوں کا اظہار ہو اسے حرف فجائیہ کہتے ہیں، جیسے کہ ارے، اف، اوہ، واہ۔ یہ سارے حرف ہم فجائیہ نشان کے ذریعے پہچان سکتے ہیں۔ حرف جار ایک لفظ کا تعلق دوسرے لفظ سے ظاہر کرنے والا حرف جار ہوتا ہے، جیسے وہ گھر سے نکلا، یہاں پر سے دو لفظوں کا تعلق بتا رہا ہے، اسی لیے یہ حرف جار ہے۔ اسی طریقے سے سی، سا وغیرہ بھی حرف جار ہے۔ حرف اضافت دو لفظوں کے درمیان تعلق ظاہر کرنے والے لفظ یا دو اسموں کے درمیان تعلق ظاہر کرنے والے حرف اضافت ہوتے ہیں، جیسے کہ اسکول کے بچے، سمندر کا پانی۔ یہاں پر اسکول، بچے، سمندر، پانی سب اسم ہیں، اور یہاں پر کے، کا، کی ایسے حرف اضافت کہلاتے ہیں۔ حرف تخصیص کسی پہلو پر زور ڈالنے کے لیے حرف تخصیص کا استعمال ہوتا ہے، جیسے تھوڑے ہی دنوں کی بات ہے، یہاں پر ہی حرف تخصیص ہے۔ حرف استفہام سوال پوچھنے کے لیے حرف استفہام کا استعمال ہوتا ہے، جیسے کیا، کب، کیوں، کون وغیرہ۔ حرف تاکید کلام پر زور دینے کے لیے حرف تاکید کا استعمال ہوتا ہے، جیسے ضرور، ہرگز۔ حرف شرط ایک کام کو دوسرے کام پر موقوف کرنے کے لیے حرف شرط کا استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ اگر، جب، کاش وغیرہ۔ حرف ساکن جس پر زبر زیر پیش نہ ہو، اور حرف متحرک جن پر زیر زبر پیش ہوتے ہیں۔ حرف نفی ایسے حرف جن میں انکار ہو، جیسے نہیں، نہ وغیرہ۔ یہ لفظ بات کو رد کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اسی لیے انہیں حرف تردید بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے حرف شمسی اور حرف قمری، جو سب سے زیادہ پوچھے جاتے ہیں۔ حرف شمسی ایسے حرف جن سے پہلے الف لام لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، جیسے قائمۃ الزاویہ، علی الصبح۔ انہیں شمسی حرف اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جب ہم الشمس لکھتے ہیں تب یہاں پر الف اور لام پڑھے نہیں جاتے۔ اسی طریقے سے حرف قمری ایسے حرف جن سے پہلے الف لام لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے، جیسے کہ دارالعلوم، فصیح البیان وغیرہ الفاظ۔ جب ہم لفظ القمر لکھتے ہیں تب یہاں پر الف اور لام دونوں لکھے بھی جاتے ہیں اور پڑھے بھی جاتے ہیں، اسی لیے ان حرف کا نام حرف قمری ہے۔ اس میں ایک بات اور یاد رکھنے والی ہے کہ حرف شمسی بھی 14 ہے اور حرف قمری بھی 14 ہے۔ ریویژن کا تیسرا ویڈیو بھی یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ نوٹیفیکیشن بیل دبائیے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملے۔ آپ انسٹاگرام پر بھی اردو میلا کو فالو کر سکتے ہیں۔ کامنٹ میں مجھے لکھ کر بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیرہ۔